تو چلیے آج ہم سفر کرتے ہیں تاریخ کے ایک بہت ہی دلچسپ دور کا، اور اس سفر میں ہمارے گائیڈ ہوں گے صلاح الدین، ایک ایسی شخصیت جن کی کہانی ہمیں ایک صدیوں پرانے سوال کا جواب ڈھونڈنے میں مدد دے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک شخص تاریخ بناتا ہے یا تاریخ اس شخص کو بناتی ہے؟ مطلب کیا عظیم لیڈرز اپنے وقت کو خود بناتے ہیں یا پھر مشکل حالات ہی عظیم لیڈرز پیدا کرتے ہیں؟ صلاح الدین کی کہانی اس کا ایک بڑا دلچسپ جواب دیتی ہے۔ اصل میں شاید جواب اتنا سیدھا ہے ہی نہیں، یہ کوئی آئیدر اور والی بات نہیں ہے۔ تاریخ اصل میں انسانی ارادے یعنی ول اور اس وقت کے حالات کے درمیان ایک بہت ہی پیچیدہ رقص کا نام ہے، اور اس رقص کو سمجھنے کے لیے صلاح الدین ایوبی سے بہتر کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس رقص کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس سٹیج کو دیکھنا ہوگا جس پر صلاح الدین کو اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ اور وہ سٹیج کیسا تھا؟ ایک لفظ میں انارکی، ایک ایسی بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی دنیا جو جیسے کسی کو پکار رہی تھی کہ آؤ اور مجھے جوڑو۔ دیکھیے اس وقت اسلامی دنیا اندر سے ہی ٹوٹی ہوئی تھی، اور جب گھر کے لوگ آپس میں لڑے ہوں تو باہر والوں کو تو موقع مل ہی جاتا ہے۔ بالکل یہی ہوا۔ اسی تقسیم نے پہلی صلیبی جنگ یعنی فرسٹ کروسیڈ کو کامیابی دلائی اور انہیں بحیرہ روم کے ساحل پر اپنی مضبوط جگہ بنانے کا موقع دے دیا۔ اور مصر کے حالات تو اس سے بھی بدتر تھے۔ یہ کوئی عام سیاسی عدم استحکام نہیں تھا، یہ تو قتل و غارت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ سوچئے، وزیر خلیفہ کو قتل کر رہا ہے، پھر اسے کوئی اور مار رہا ہے، حکمران ایسے بدل رہے تھے جیسے موسم۔ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جو اندر سے بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی۔ تو اس قدر اندرونی افراتفری کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ مصر اپنی دولت اور اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے سب کی نظروں میں آ گیا۔ وہ بالکل ایک پکے ہوئے پھل کی طرح تھا جو بس ڈالی سے ٹوٹنے ہی والا ہو، اور اسے توڑنے کے لیے سب تیار بیٹھے تھے، چاہے وہ پڑوسی طاقتیں ہوں یا یورپ سے آئے صلیبی۔ لیکن یہی تاریخ کا اصول ہے، جب بھی اندھیرا حد سے بڑھ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے روشنی کی کوئی کرن ضرور نکلتی ہے۔ تو اب ہم اس افراتفری یعنی حالات سے ہٹ کر ان لوگوں کی طرف آتے ہیں جنہوں نے اپنے ارادے، اپنی ول سے اس کہانی کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اتحاد، یہ یکجہتی کوئی جادو سے ایک دن میں نہیں ہو گئی۔ نہیں، یہ ایک سست عمل تھا، جیسے اینٹ پر اینٹ رکھ کر ایک دیوار بنائی جاتی ہے۔ پہلے مودود نے کوشش کی، پھر زنگی نے اس کام کو آگے بڑھایا، اس کے بعد زنگی کے بیٹے نور الدین نے اس مشن کو ایک نیا جوش دیا، اور پھر ان سب کوششوں کا عروج تب ہوا جب نور الدین نے اپنے جنرل شیرکو اور ان کے بھتیجے صلاح الدین کو مصر بھیجا۔ ہر قدم پچھلے قدم کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ اور بس یہاں سے انٹری ہوتی ہے ہمارے مرکزی کردار کی۔ اپنے چچا شیرکواہ کی موت کے بعد صلاح الدین مصر کے وزیر بن جاتے ہیں، اور وہ آتے ہی ایکشن میں لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے فوراً اس خانہ جنگی کی آگ کو بجھایا اور اس ملک میں استحکام لائے جو برسوں سے تباہی کے کنارے کھڑا تھا۔ یہ ایک زبردست سیاسی اقدام تھا، ایک ماسٹر سٹروک۔ سوچئے، 300 سال پرانی فاطمی خلافت کو بغیر خون بہائے ختم کر دیا۔ اس ایک قدم سے صلاح الدین نے اس علاقے میں شیعہ سنی تقسیم کو ختم کر دیا، اور اس طرح ایک ایسا متحدہ محاذ بنایا تو صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ تو اب بنیاد مضبوط ہو چکی تھی، زمین تیار تھی، اب وقت تھا ایک فیصلہ کن ٹکراؤ کا۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں وہ چنگاری جس نے آگ لگا دی اور صلاح الدین کی ساری محنت کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ ہر بڑی کہانی میں ایک ویلن ہوتا ہے۔ یہاں وہ کردار تھا رینودے شاتھیوں کا۔ اس نے صلح کے دوران نہ صرف ایک مسلمان قافلے پر حملہ کیا بلکہ ان کی بے عزتی بھی کی۔ یہ صرف جنگ بندی توڑنے کی بات نہیں تھی، یہ صلاح الدین کے لیے ایک ذاتی چیلنج تھا، اور انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اس کا انصاف اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ اور اس کا نتیجہ تھا جنگ حطین۔ یہ جنگ فوجی حکمت عملی کا ایک شاکار تھی۔ صلاح الدین نے کیا خوب دماغ لڑایا۔ انہوں نے صلیبیوں کی پوری فوج کو گرمی میں پانی سے دور صحرا میں پھنسا لیا۔ یہ صرف ایک جیت نہیں تھی، یہ صلیبی فوجوں کی کمر توڑنے والی شکست تھی۔ اس جیت نے یروشلم کا راستہ بالکل صاف کر دیا تھا۔ اور اب ذرا یروشلم کی فتح کا موازنہ کیجیے۔ جب 1099 میں صلیبیوں نے شہر فتح کیا تو انہوں نے قتل عام، ایک خون کی ندی بہا دی۔ لیکن تقریباً 90 سال بعد جب صلاح الدین نے شہر فتح کیا
تو منظر بالکل الگ تھا۔ انہوں نے رحم دلی اور فیاضی کی مثال قائم کی، لوگوں کو امان دی، ان کی حفاظت کی اور انہیں اپنی مرضی سے جانے یا رہنے کی اجازت دی۔ فرق بالکل واضح ہے۔ اب یروشلم کا دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آنا، یہ خبر یورپ میں ایک طوفان کی طرح پھیلی۔ اس کے جواب میں یورپ نے اپنی پوری طاقت جمع کی۔ اس بار معاملہ چھوٹے موٹے سرداروں کا نہیں تھا، اس بار یورپ کے سب سے بڑے بادشاہ خود میدان میں اتر رہے تھے، جسے تاریخ بادشاہوں کی صلیبی جنگ کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ تھے اس وقت کے سپر سٹارز۔ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ شیردل، فرانس کے فلپ آگسٹس، جرمنی کے فریڈرک باربروسا۔ سمجھیے کہ یورپ کے سب سے طاقتور بادشاہوں کی ڈریم ٹیم تھی، اور ان کا صرف ایک مقصد تھا، صلاح الدین سے یروشلم واپس چھیننا۔ لیکن یہ جنگ جلد ہی ایک تعطل میں پھنس گئی، ایک اسٹریٹیجک ڈیڈ لاک۔ صلیبیوں کا سمندر پر کنٹرول تھا تو انہیں سامان ملتا رہتا تھا، اور صلاح الدین کا زمین پر کنٹرول تھا تو وہ انہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے۔ اسی کشمکش کی سب سے بڑی مثال ہے عکا کا 2 سال لمبا محاصرہ، جسے آخرکار صلیبیوں نے جیتا تو صحیح، لیکن بہت بھاری قیمت چکا کر۔ اور جیتنے کے بعد افسوس، بادشاہ رچرڈ نے وہاں ہتھیار ڈالنے والے سپاہیوں کا قتل عام کر دیا۔ اسی خون خرابے کے بیچ تاریخ کی شاید سب سے عجیب تجویز سامنے آئی۔ بادشاہ رچرڈ نے پیشکش کی کہ ان کی بہن کی شادی صلاح الدین کے بھائی سے کر دی جائے، اور یہ دونوں مل کر یروشلم پر حکومت کریں۔ سوچئے ذرا کتنا غیر معمولی خیال تھا، اور صلاح الدین نے اسے فوراً قبول بھی کر لیا، لیکن صلیبی پادریوں نے اسے سختی سے مسترد کر دیا۔ سالوں کی اس لڑائی کے بعد آخرکار ایک صلح ہوئی، اور اس صلح کا نتیجہ کیا تھا؟ وہ بالکل صاف ہے۔ پورے یورپ کی ملی جلی طاقت کے باوجود یروشلم مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ ہاں، صلیبیوں کو ساحل پر ایک چھوٹی سی پٹی ضرور مل گئی، اور عیسائی زائرین کو اپنے مقدس مقامات پر آنے کی اجازت بھی مل گئی، لیکن اصل جیت صلاح الدین کی ہوئی۔ تو اتنی جنگوں، اتنی سفارتکاری اور اتنی کوششوں کے بعد ہم واپس آتے ہیں اپنے شروع کے سوال پر۔ جو کچھ ہم نے دیکھا، اس کی روشنی میں ہم صلاح الدین کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ حالات کی پیداوار تھے، یا انہوں نے حالات کو اپنی مرضی سے موڑا؟ ان کی میراث کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ایک بکھری ہوئی قوم کو جوڑا، یروشلم واپس حاصل کیا، اور شاید سب سے بڑھ کے یہ سب انہوں نے اتنی عزت اور رحم دلی سے کیا کہ ان کے دشمن تک ان کا احترام کرنے لگے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ ایک دولت مند بادشاہ نہیں تھے، بلکہ اپنی قوم کے ہیرو تھے، جنہوں نے اپنی آخری زندگی اسکول اور اسپتال بنوانے میں گزاری۔ تو فیصلہ یہ ہے، صلاح الدین واقعی ایک فولادی ارادے کے مالک تھے، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے وقت کے دھارے کا رخ موڑ دیا۔ لیکن وہ کامیاب اس لیے ہوئے کیونکہ ان کے دور کے جو سنگین حالات تھے، انہیں بالکل ویسی ہی قیادت کی ضرورت تھی جیسی صلاح الدین نے فراہم کی۔ وہ ٹھیک وقت پر، ٹھیک جگہ پر، ٹھیک شخص تھے۔ ان کا ارادہ اور وقت کی ضرورت دونوں ایک دوسرے سے مل گئے۔ اور یہ چیز ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے گہرے سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ اگر تاریخ بنانے کے لیے ایک شخص کے ارادے کا اس کے وقت کی ضرورت سے ملنا لازمی ہے، تو پھر عظمت اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ ایسی چیز ہے جو انسان خود بناتا ہے، یا یہ بس قسمت کا کھیل ہے جو تاریخ خود طے کرتی ہے؟ صلاح الدین کی کہانی یہی سوال ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔